बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज माह शवाल की 22 तारीख पीर का दिन है और सिर्फ 21 बार ये वजीफा आप लोगों ने पढ़ना है। रिस्क, दौलत, शोहरत जो भी मांगोगे रब की ज़ात गैबी खजानों से अता फरमाएगी। आज ये वजीफा सिर्फ वही पढ़ेगा जिसे रब की तरफ से तौफीक होगी, जिसे अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात दौलत से नवाजना चाहती है। आज माह शवाल की 22 तारीख पीर के दिन सिर्फ और सिर्फ 21 बार ये वजीफा पढ़ते ही आपके मुंह से निकली हर बात आपके नसीब और तकदीर में लिख दी जाएगी। अल्लाह वालों, आज आप लोगों ने ये खास अमल, ये खास वजीफा लाजमी पढ़ना है और जो नाम पढ़ने हैं वो नाम भी ध्यान से समझ लें। आप लोगों ने या फत्ताहू, या वहाबू, या रज़्ज़ाक़ू और या गनियू पढ़ना है। ये चार बहुत ही खास नाम है। या फत्ताहू रब्बे करीम का ये वो सिफाती नाम है जिसका मतलब है एक खोलने वाली ज़ात। अल्लाह वालों, ये बहुत ही खास और शर्तिया वजीफा है जिसे में किसी भी तरह की गलती कोताही की कोई गुंजाइश नहीं है। इतनी सी भी गलती आप लोगों ने नहीं करनी। ध्यान से इस वजीफे को समझना है। अल्लाह का ये नाम या फत्ताहू को आपने बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ना है। इस नाम को पढ़ते हुए जिसको जो चाहिए, जितना चाहिए, जैसा चाहिए, रब से मांगते चले जाए। वजह यह है कि अल्लाह पाक ने इस नाम की खुद कसम इरशाद फरमाई है और जब रब अपने बाबरकत किसी भी नाम की कसम इरशाद फरमाता है और उस नाम को उस तरह से पढ़ा जाए जैसा कि पढ़ने का हक है, इंशाअल्लाह आप लोग दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की और बरकतें आपको मिलेंगी। और आपने या फत्ताहू, या रज़्ज़ाक़ू, या वहाबू पढ़ना है। दोस्तों, ये रब्बे करीम की बहुत ही खास सिफत है जिसके मायने है बहुत ज्यादा देने वाली ज़ात। उसके बाद आपने या रज़्ज़ाक़ू पढ़ना है जिसका मतलब है रोजी देने वाले। फिर या गनियू पढ़ना है, एक गनी करने वाले। अल्लाह वालों, ये चारों नाम रिस्क और दौलत के एतबार से बेहतरीन है। और इनको पढ़ना क्यों है? ये चार नाम आज आप लोगों ने पढ़ने क्यों है? वजह यह है कि आज हर जो आपके मुश्किलात हैं, जो परेशानियां, जो मामलात हैं, अगर देखा जाए पैसों से शुरू होते हैं और पैसों पर ही आके खत्म हो जाते हैं। इसलिए मैं आज वो वजीफा लेकर आया हूँ जिससे आपकी हर मोहताजगी खत्म हो जाएगी। रिस्क के तमाम मामलात जो है वो हल हो जाएंगे, मामलात में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी और रिस्क अल्लाह पाक खोल देगा, रिस्क बढ़ा देगा। क्योंकि या फत्ताहू का मतलब है खोलने वाले, या वहाबू का मतलब है बहुत ज्यादा देने वाले, या रज़्ज़ाक़ू का मतलब है रोजी देने वाले, या गनियों का मतलब है गनी करने वाले। गनी करना कहते हैं कि अल्लाह की राह में देने की भी तौफीक मिलेगी। तो अल्लाह वालों, इस अमल, इस वजीफे को लाजमी खुद भी पढ़ना है और सवाब की नीयत से अपने दोस्त अहबाब के साथ भी जरूर शेयर करना है। ऐसा ना हो कि अपने तक आप लोग इस अमल को रखें, आप लोग सवाब की नीयत से दूसरों तक भी पहुंचाएं, क्योंकि दूसरों की मदद करना ये आपके लिए ज्यादा बेहतर है। तो अल्लाह वालों, अपने मुसलमान भाइयों के लिए आसानी करें, अल्लाह पाक आपके लिए आसानी फरमाएगा। अल्लाह वालों, अगर आप आज माह शवाल की 22 तारीख पीर के दिन ये वजीफा बताए गए तरीके से पढ़कर जो भी मांगेंगे, इंशाअल्लाह आपके मुकद्दर में लिख दिया जाएगा। आज का वजीफा बहुत ही खास है और जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ और आपकी खिदमत लेकर हाजिर हुआ हूँ। आज आप अल्लाह ताला को राजी कर सकते हैं और जो चाहे अल्लाह से मांग सकते हैं। अल्लाह वालों, ये वक्त बार बार नहीं आएगा। आज रब्बे करीम से मांगने का वक्त है। आज रब्बे करीम से अपनी हाजात को पूरा कराने का वक्त है। आज अपनी पसंद के फैसले कराने का वक्त है। अल्लाह वालों, माह शवाल का महीना अपने इख्तिताम को जा रहा है और देखते ही देखते 21 दिन गुजर चुके हैं और माह ज़िलक़अदा का चांद दिखने वाला है। और ये महीना भी बहुत बरकत वाला, अजमत वाला है, क्योंकि इसका जिक्र कुरान पाक में आया। इंशाअल्लाह जब माह ज़िलक़अदा का वक्त आएगा तो आपको इस चैनल पर माह ज़िलक़अदा के भी बेहतरीन और मुस्तनद ताकतवर तरीन वज़ाइफ इस चैनल पर आपको देखने को मिलते ही रहेंगे। अभी माह शवाल के चंद दिन बाकी हैं और बहुत से लोग माह शवाल के महीने को लापरवाही में गुजार रहे हैं। अल्लाह वालों, आज वक्त है रब्बे करीम से मांगने का। आज एक ऐसा वजीफा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ जिसे सिर्फ 21 बार पढ़ते ही आपके मुंह से निकली हर बात पूरी हो जाएगी, आपकी हर ख्वाहिश पूरी हो जाएगी, आपकी हर हाजत पूरी हो जाएगी, वो जो कई सालों से ना मिल सका। आज माह शवाल की 22 तारीख पीर के दिन ये वजीफा पढ़ते ही मिल जाएगा। अल्लाह वालों, माह शवाल की 22 तारीख पीर का दिन बरकत वाला दिन है, अजमत वाला दिन है, कबूलियत वाली घड़ियां हैं।
یہ موقع ہاتھ سے جانے مت دینا۔ اللہ والوں، آج اگر آپ لوگوں نے لاپرواہی میں، دنیا داری میں مصروف رہ کر آپ لوگوں نے اس خاص ایام کو گزار دیا، 22 تاریخ کو گزار دیا، تو یقین کرے پورے 1 سال کا پچھتاوا مقدر ہو جائے گا، اور آپ نے 1 سال تک انتظار کرنا پڑے گا کہ کب ماہ شوال کی 22 تاریخ آئے اور آپ اس تسبیح کو پڑھیں۔ اللہ والوں، یہ تسبیح پورے نصیب اور تقدیر کے بنتالوں کو کھول کر رکھ دیتی ہے۔ اللہ والوں، یہ اللہ پاک کے بہت ہی خاص نام ہیں، یہ رب کے بہت ہی مستند نام ہیں۔ جب کوئی بندہ ان ناموں سے اللہ پاک کو پکارتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی ہر حاجت کو پورا فرماتا ہے۔ تو اللہ والوں، آج آپ لوگوں نے اس عمل کے ذریعے اللہ پاک کو راضی کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ بدبخت ہے، بدقسمت ہے وہ انسان جو آج چند منٹ نکال کر ماہ شوال کی 22 تاریخ پیر کے دن یہ وظیفہ نہیں پڑھتا۔ آپ کو جو بھی کام ہے، آپ جو بھی کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں، لیکن آج یہ عمل، یہ وظیفہ اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے صرف اور صرف 10 منٹ کا وقت نکال کر آج ماہ شوال کی 22 تاریخ پیر کے دن لازمی پڑھ لیجئے گا۔ یہ آج کے دن کا مجرب اور مستند عمل ہے، یہ آج کے دن کا ایک ایسا نایاب عمل ہے کہ ہر کوئی سینے کا راز آپ کو نہیں بتاتا۔ میرا مقصد دکھی انسانیت کی خدمت کرنا ہے۔ میں آج وہ وظیفہ لے کر آیا ہوں جس سے میری بھی تمام حاجات پوری ہوئی ہیں، جس سے لاکھوں لوگوں کی حاجات پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، جس سے لاکھوں لوگوں نے فائدہ اٹھایا۔ اللہ والوں، آج کا دن بڑا خوبصورت دن ہے، آج کا دن بڑا برکت والا دن ہے۔ آج مانگ لو کیا مانگتے ہو۔ آج مانگنے والا اگر خزانے بھی مانگے گا، من پسند نوکری مانگے گا، من پسند شادی بھی مانگے گا، تو میرا رب غیب سے عطا فرمائے گا۔ ماہ شوال کی 22 تاریخ پیر کا دن نصیب اور تقدیر لکھوانے کا وقت ہے۔ یہ وقت ہاتھوں سے نکل گیا تو اللہ والوں پچھتاؤ گے۔ لہٰذا آج ان خاص ناموں کا یہ خاص وظیفہ اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے صرف ایک بار پڑھ کر دیکھیے گا۔ انشاءاللہ آپ کی زندگی کو 4 چاند لگ جائیں گے، آپ کے نصیب، آپ کے تقدیر سنور جائیں گے، رزق وسیع و عریض ہو جائے گا، رستے کی رکاوٹ ہٹے گی، کاروبار میں جو بندشیں ہیں وہ سب ٹوٹ جائیں گی، رشتوں میں آسانیاں ہو جائیں گی۔ اگر جو میری بہنیں رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، رشتے نہیں آتے، اگر آتا ہے تو دیکھ کر چلے جاتے ہیں، جواب نہیں دیتے، انشاءاللہ رزق کے، رشتوں کے ہر معاملات آسان ہوں گے، گھر میں خیر و برکت ہوگی، رحمت کے فرشتے آئیں گے۔ جس گھر میں کلام پاک پڑھا جاتا ہے اس گھر میں فرشتے دیدار کرنے آتے ہیں اس بندے کا جو قرآن پاک پڑھتا ہے۔ تو اللہ والوں کوشش کریں کہ اس عمل کو خود بھی کریں اور ثواب کی نیت سے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریے گا۔ آپ لوگ اس عمل کو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز عصر مغرب عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ عمل، آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے اور نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے۔ تو اللہ والوں، آپ لوگ اس عمل کو لازمی پڑھیے گا۔ آپ دنیا جہان کی کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ چاہے انڈیا سے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کی جس کونے سے بھی آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ شوال کی 22 تاریخ آ جائے، آپ نے یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ آئے وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا رہے اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں، آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا، کس طریقے سے عمل کرنا ہے، کس طریقے سے وظیفہ پڑھنا ہے، کس طریقے سے آپ لوگ آسانیوں کی طرف جا سکتے ہیں۔ ہر ایک بات ڈیٹیل میں بتاؤں گا، ویڈیو کو شروع سے لے کے اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ پہلے آج ماہ شوال کی 22 تاریخ کی خاص دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ، تجھے اپنے نام یا وہاب یا رزاق کا واسطہ، یا غنی یا فتاح کا واسطہ، ہم سب کی دل کی ہر نیک اور جائز حاجات کو پورا فرما دے، ہم سب مسلمانوں کے لیے خیر فرما دے، ہم سب کے رزق کو وسیع و عریض فرما دے، ہمارے نامہ اعمال میں نیکیوں کو بڑھا دے، ہمارے گناہوں کو مٹا دے، تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما۔ میرے مولا، ہمارے رستے کی ہر رکاوٹ کو ہٹا دے، رزق کو وسیع و عریض کر دے، حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرما، حلال لقمے سے بچا، آل و اولاد کو بچا۔ یا رب ذوالجلال، ہمیں دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانے سے بچا، ہمارا ہاتھ ہمیشہ دینے والا کر دے۔
یا رب ذوالجلال ہمیں خاندان میں عزت والا بنا دے، باوقار بنا دے۔ یا رب ذوالجلال ہمارے رزق کے ہر معاملات کو حل فرما دے۔ میرے مولا اس دنیا بھر میں جہاں سے بھی جو شخص بھی اس دعا میں شرکت کر رہا ہے اس کی ہر نیک اور جائز حاجت کو پورا فرما دے۔ میرے مولا میری بہت سی بہنیں، بہت سے بھائی اپنے ایگزامز کے لیے دعا کروانے کا کہہ رہے ہیں، ان کو اچھے نمبروں سے پاس فرما دے، ان کے ہر لیکچرز میں ان کو کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار فرما دے، ان کو ہر محاذ میں کامیابی عطا فرما، غیب سے ان کے لیے میرے مولا بہترین آسانیوں کے بندوبست فرما دے۔ یا رب ذوالجلال جو میری مائیں بہنیں اپنے گھر میں بیٹھی ہیں، پریشان ہیں رزق کی وجہ سے، رزق کی تنگی ہے، یا رب ذوالجلال اس بحران سے بچا لے، اس محتاجگی سے بچا لے، میرے مولا اس عذاب سے بچا لے۔ میرے مولا تو دیکھ رہا ہے غزہ اور فلسطین میں کیا کچھ نہیں ہو رہا، ہمارے مسلمان بھائی روزانہ کی بنیاد پر شہادتیں ہو رہی ہیں۔ میرے مولا اپنا رحم فرما، اپنا کرم فرما، ان کی شہادتوں کو اپنی بارگاہ قبول فرما۔ میرے مولا بالخصوص ان کی شہادتوں کو رائے گاہ نہیں جانے دینا، ان کو فتح عطا فرما، نصرت عطا فرما۔ میرے مولا مانگنا نہیں آتا، بن مانگی عطا فرما، ہمارے بھائیوں کو غلبہ عطا فرما۔ جو مجاہدین جو ہے وہ دین کی نمائندگی کر رہے ہیں، اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں، میرے مولا ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے۔ اور جو دشمنان اسلام ہیں، جو منافقین ہیں، نیست و نابود فرما دے۔ ان پر میرے مولا فضل نہیں کرنا، ان پہ غضب ہی کرنا، ان کو نیست و نابود کر دے۔ جو میرے مولا اپنے پیارے مسلمان بھائیوں کی عوض کمانے کی کوشش کرتے ہیں، میرے مولا بڑے بڑے ریلیاں نکال کر اور فنڈز حاصل کرتے ہیں، اور وہ سارے فنڈز کے پیسے خود کھا رہے ہیں، جتنے ہی منافقین ہیں ان سب کو نیست و نابود فرما دے۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والو ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی، ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو اللہ والو آج ماہ شوال کی 22 تاریخ ہے اور پیر کا دن ہے، آپ لوگوں نے آج کی خاص دعاؤں میں بھی حصہ لینا ہے اور اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے زیادہ شیئر کرنا ہے۔ اب چلتے ہیں اپنے عمل کی طرف۔ آپ لوگ کبھی بھی اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا، آپ لوگ کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ لوگ باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھے اور آپ لوگوں نے سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت و ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر لینی ہے۔ آپ نیا گھر چاہتے ہیں گھر مانگ لیں، نئی گاڑی چاہتے ہیں گاڑی مانگ لیں، من پسند نوکری، من پسند شادی، قرض سے نجات، میاں بیوی میں تڑپنے والی محبت، دنیا کی بڑی سے بڑی حاجت، بڑے سے بڑے مقصد میں کامیابی کے لیے آپ یہ وظیفہ، آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگیے گا، آج رب کریم سے وہ مانگیے گا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ انشاءاللہ العزیز آج آپ کی ہر ناممکن حاجت ممکن میں بدل جائے گی۔ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کر فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کریے گا۔ اور آپ لوگوں نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے ایک صفاتی نام کا وظیفہ ہے۔ آپ نے آج پہلے نمبر پر یا فتاح کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ یا فتاح رب کریم کا ایک ایسا صفاتی نام ہے کہ جب کوئی بندہ رب کو رب کے نام یا فتاح سے پکارتا ہے تو وہ ذات جو رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، جو ہر شے پر قادر ہے، اپنے پیارے حبیب کے وسیلہ جلیلہ سے اس بندے کو مالا مال فرما دیتی ہے۔ جب کوئی بندہ رب کو یا فتاح کہہ کر پکارتا ہے، رب کی ذات اپنے بندے سے اتنا راضی ہوتی ہے کہ فرشتوں سے پوچھتی ہے کہ یہ کون ہے جو یا فتاح کہہ کر مجھے پکار رہا ہے۔ فرشتے بندے کا نام پیش کرتے ہیں، رب فرماتا ہے فرشتوں میں راضی ہوں، یہ بندہ جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، اسے غیب سے عطا فرما دو۔ آج آپ نے سب سے پہلے نمبر پر یا فتاح یا فتاح یا فتاح کو پڑھنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، توجہ دھیان سے سن لیجئے گا۔
آپ نے یا فتاحو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ میرے بھائیوں 11 بار یا فتاحو پڑھتے دوران آپ نے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ آپ جتنی توجہ دھیان اور خلوص نیت کے ساتھ یا فتاحو پڑھیں گے، رب کی ذات اتنی ہی جلد آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائے گی۔ 11 بار یا فتاحو پڑھتے دوران اگر آپ اپنے 11 مقصد کو ذہن میں رکھ کر بیٹھیں گے تو 11 کے 11 مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ آپ نے یا فتاحو کو 11 بار پڑھنا ہے۔ توجہ کیجئے گا، وظیفے کا طریقہ کار بتا رہا ہوں، ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ آپ کا وظیفہ اگر آپ نے اسکپ کرا یا کاٹ کر دیکھی تو عمل کی آپ سے کوئی خاص بات چھوٹ گئی، وظیفے کا کوئی خاص حصہ چھوٹ گیا تو پورا سال پچھتاوا مقدر آ جائے گا۔ یا فتاحو 1 بار ہو گیا، یا فتاحو 2 بار ہو گیا، یا فتاحو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے توجہ دھیان خلوص نیت کے ساتھ یا فتاحو کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار یا فتاحو پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کا ہے۔ اللہ والو، یہ وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے جب کبھی انسان پہ مشکل وقت آتا ہے، جب کبھی انسان پہ پریشانی آتی ہے، جب کبھی انسان پر مصیبتیں آتی ہیں، جب کبھی انسان بے بس لاچار اور مجبور ہوتا ہے تو سمجھ لیں کہ رب کی ذات ناراض ہے۔ جب رب کسی سے ناراض ہوتا ہے تو مشکل وقت آتا ہے، پریشانیاں آتی ہیں، تو اس لیے جب کبھی آپ پر مشکل وقت آ جائے کوشش کریں کہ گھر کے خاموش کونے میں بیٹھ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں، کیونکہ جس کے گناہوں کی توبہ قبول ہو جاتی ہے وہ ایسے ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا کیا گیا ہو، اور جس کے گناہوں کی پکڑ ہو جاتی ہے وہ ایسے ہے جیسے وہ دنیا کی کوئی بھی طاقت، کوئی بھی کوشش کر لے وہ کبھی بھی کامیاب ہو نہیں سکتا۔ اس لیے آپ نے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کو پڑھنا ہے۔ توجہ دھیان اور خلوص نیت سے پڑھنا ہے۔ آپ نے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ 1 بار ہو گیا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ 2 بار ہو گیا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھتے دوران اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ جب جب آپ کی زبان سے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ نکل رہا ہو، آپ اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں۔ ہر انسان اپنے گناہ کو بہتر جانتا ہے، اس لیے آپ نے اپنے گناہوں کی توبہ کرنی ہے تاکہ گناہوں کی بخشش ہو جائے۔ اللہ والو، جب رب راضی ہو جاتا ہے تو رب آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے، رستوں کی رکاوٹوں کو ہٹا دیتا ہے، بندشوں کو توڑ دیتا ہے۔ بندہ جس چیز میں ہاتھ ڈالتا ہے وہ سونا ہو جاتی ہے۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کو پڑھنا ہے۔ 11 بار بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے کے بعد فوری طور پر آپ نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ سورۃ الکوثر کا وظیفہ ہے۔ سورۃ الکوثر جسے رزق اور دولت کا وظیفہ کہا جاتا ہے، سورۃ الکوثر جسے مشکل کشا عمل بھی کہا جاتا ہے، سورۃ الکوثر جسے پڑھنے والا آج تک کبھی کسی کی حاجت سے محروم نہیں رہا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی حاجات پوری نہیں ہو رہی، آپ کی خواہشات پوری نہیں ہو رہی، آپ کے گھر کے حالات بہتر ہونے کا نام نہیں لے رہے، تو دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر سورۃ الکوثر کو صرف اور صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والو، صرف 7 بار سورۃ الکوثر کو پڑھنے سے 7 آسمانوں اور زمینوں کا رزق آپ کے مقدر میں لکھ دیا جائے گا۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، وہ جو قصے کہانیوں میں آپ لوگ سنتے رہے، وہ آج اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھتے ہی مل جائے گا۔ اللہ والوں، آپ نے سورۃ الکوثر کو صرف اور صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر، یہ 1 بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر
इन्ना शानिया का हुआ लब्तर, ये 2 बार हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर, इन्ना शानिया का हुआ लब्तर, ये 3 बार हो गया। इस तरीके से आपने सूरतुल कौसर को अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें, सिर्फ और सिर्फ 7 बार पढ़ना है और बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ना है। सूरतुल कौसर को पढ़ते साथ ही याद रखिएगा, अगर आप अपनी दुकान के लिए पढ़ रहे हैं, जिस दुकान पर ग्राहक नहीं आते या अच्छे ऑर्डर्स नहीं आ रहे, इंशाअल्लाह बेहतरीन ग्राहकों का रश भी लगेगा और अच्छे अच्छे ऑर्डर्स भी मिलना शुरू हो जाएंगे। जिस कारोबार में तरक्की नहीं हो रही, जो कारोबार चलता बंद हो चुका है, वो कारोबार इंशाअल्लाहुल अजीज फिर दोबारा उरूज पर चला जाएगा, फिर दोबारा तरक्की हो जाएगी, कामयाबी मिलेगी। अल्लाह वालों, अगर आप लोग मनपसंद नौकरी के लिए भी इस खास अमल, इस खास वजीफे को पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग पढ़ सकते हैं। ना वक्त की पाबंदी है, ना जगह की कोई कैद है। इस खास अमल को कोशिश करें कि 3 दिन लगातार करें। 3 दिन लगातार कर लेंगे तो इंशाअल्लाहुल अजीज आपकी जो भी जायज हाजत है, इंशाअल्लाह वो रब के करम से और मेरे रब के फजल से आपको मिल जाएगी। अल्लाह वालों, सूरतुल कौसर को पढ़ते साथ ही अब आप लोगों ने चौथे और आखिरी नंबर पे कौन सा अमल करना है, एक बार जरा फिर दोबारा से वजीफे को दोहरा देता हूं, कहीं आपसे गलती ना हो जाए। पहले नंबर पे आप लोगों ने अल्लाह रब्बुल इज्जत का बड़ा ही प्यारा नाम या फत्ताहू को 11 बार पढ़ना है। जब 11 बार या फत्ताहू को पढ़ ले, फिर दूसरे नंबर पे आप लोगों ने अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि को भी 11 बार पढ़ना है। उसके बाद फिर तीसरे नंबर पे आप लोगों ने सूरतुल कौसर शरीफ को सिर्फ और सिर्फ 7 बार पढ़ना है। अब आप लोगों ने आखिर में जो चौथा अमल करना है, ये अमल भी बहुत खास है, ये मेरे रब के बहुत ही खास नाम है, ये 3 नामों का खास वजीफा है, लेकिन आपने बताए गए तरीके और तरतीब से करना है। एक बात जहन में रखें, ये बहुत ही खास और मुस्तनद वजीफा है, ये बहुत ही खास अमल है। जब भी इस अमल को करें, बावजू मुसल्ले पर बैठ कर करें, किबले रुख होके करें और आप लोग बिल्कुल तन्हाई में करें, यानी कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करे, कोई आपसे बात ना करे, बिल्कुल आंखें बंद करके तवज्जो और ध्यान खुलूस नियत के साथ करें। बास औकात आप बहुत सारी गलतियां कर जाते हैं, आपकी नजरें इधर उधर चल रही होती हैं, आपके ख्यालात कहीं और होते हैं और आप वजीफा पढ़ रहे होते हैं। अल्लाह वालों, इस तरीके से कुछ भी नहीं मिलेगा। आप लोगों ने पूरी तवज्जो और ध्यान के साथ इस अमल को करना है। जितनी ज्यादा तवज्जो होगी, उतनी ज्यादा कामयाबियों से आपको हमकिनार किया जाएगा। तो लिहाजा तवज्जो, ध्यान और खुलूस नियत के साथ इस खास अमल, इस खास वजीफे को पढ़ें। मेरा रब जो आसमानों को उठाए हुए, जमीन को बिछाए हुए है, वो आपको जरूर नवाजेगा। बस आपने तवज्जो और ध्यान के साथ आंखों को बंद करके अपने खास मकसद को जहन में रखकर इस अमल, इस वजीफे को पढ़ना है। कोशिश करें 3 दिन लगातार इस खास अमल, इस खास वजीफे को पढ़ें। आप लोगों ने आखिर में जो अमल करना है वो या वहाबू या रज़्ज़ाक़ और या गनी। या वहाबू मेरे रब की बड़ी ही पाकीज़ा सिफ़त है। या वहाबू का मतलब है ए बहुत ज्यादा देने वाले, या रज़्ज़ाक़ू का मतलब है ए रिस्क देने वाले, और या गनियों का मतलब ए गनी कर देने वाले। यानी आज आप लोग अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से रिस्क कसीर और रिस्क करीब बहुत ज्यादा रिस्क मांगेंगे। अल्लाह वालों, जब आप लोगों की पैसों की कमी खत्म हो जाएगी, इंशाअल्लाह बाकी तमाम मामलात भी हल हो जाएंगे। लेकिन एक बात जहन में रखें, कामयाबी तक पहुंचने के बाद जो कामयाबी का हमारा सफर होता है, जब हम लोग उसके करीब पहुंच जाते हैं, हम लोग तकब्बुर करने लगते हैं। यानी कि अगर चंद पैसे हमें ज्यादा आ गए, जैसे 50,000 रुपए तनख्वाह एकदम 5 लाख या 6 लाख आप लोग कमाना शुरू हो गए, तो हम लोग अकड़ने लग जाते हैं। हम लोग सोचते हैं कि शायद ये हमारी वजह से हो रहा है। और ये कुरान पाक की आयत है कि जब तुम मुसीबत में फंसते हो तो मेरी तरफ तुम लौटते हो, मुझसे मांगते हो, और जब मैं अता कर देता हूं तो तुम कहते हो ये तो तुम्हारी मेहनत का और दानिशमंदी का सबूत था जो तुम उस फंसे हुए काम में से निकल आए। अल्लाह वालों, बेशक ऐसे लोग बहुत खसारे में रहते हैं। तो लिहाजा आज आप लोगों ने एक बात को ध्यान में रखना, तकब्बुर नहीं करें, तकब्बुर ना करें, किसी को बताए भी नहीं आपके पास क्या है। कम बोले, अल्लाह रब्बुल इज्जत आप लोगों को खुद ब खुद नवाजता चला जाएगा। कम बोलें, लोगों को अपनी कामयाबी से जवाब दें।
کیونکہ سکے ہی بچتے ہیں، نوٹوں کی آواز نہیں ہوتی۔ تو لہٰذا کوشش کرا کریں کہ اپنی کامیابی کا ڈھنڈورا نہ پیٹیں۔ کامیابیوں کا ڈھنڈورا پیٹیں گے نظر بد ہو جائے گی۔ حاسدین ہیں، حسد لگانے والے بہت سارے لوگ ہیں، آپ سے ادھار مانگنے والے، پھر آپ ڈپریشن میں چلے جائیں گے۔ اپنی محنت کی کمائی آپ لوگ ان کو دیں گے اور پھر وہ آپ کو تاریخ دیتے رہیں گے کہ فلاں دن آگے پیسے لے جانا، فلاں دن آگے پیسے لے جانا۔ آپ جھوٹ بولیں گے میری امی کی طبیعت خراب ہے، میری بیگم کی ڈیلیوری ہے، میری بیگم کے ساتھ مسئلہ ہو گیا، اس کی ساس کی طبیعت خراب ہے۔ اس طریقے سے جھوٹ بول بول کر پیسے لینے پڑتے ہیں۔ اس سے پتہ نہیں کتنے لوگ میرے پاس آگے بولتے ہیں کہ یار کسی کو ادھار دیا، کسی کی مدد کری اور میں مدد کر کے پھنس گیا۔ اللہ والوں، اگر کسی سے ادھار لیا کرو تو خدارا وقت پہ لوٹا دیا کرو۔ کسی کے پیسے کھانے کے بعد سکون سے آپ بھی نہیں رہ سکتے۔ کسی کے 10 روپے کھاؤ گے، اللہ پاک تمہارے 100 روپے برباد کر دے گا اور اس کو 10 روپے کی جگہ 10,000 سے نواز دے گا۔ وہ رب ہے، وہ مسبب الاسباب ہے، وہ اسباب پیدا کر دیتا ہے۔ اب آپ لوگوں نے آخر میں کون سا عمل کرنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں۔ یا وہابو، یا رزاقو، یا غنیو، تینوں کو ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا۔ یا وہابو، یا رزاقو، یا غنیو، تینوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا۔ یا وہابو، یا رزاقو، یا غنیو، تینوں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا وہابو، یا رزاقو، یا غنیو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ صرف اور صرف 21 مرتبہ 21 ٹائمز آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ جب 21 مرتبہ آپ لوگ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ لیں، اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ نے اول پڑھا تھا۔ اللہ والوں کوشش کریں اول آخر 3 بار درود پاک پڑھیں، 5 بار پڑھیں، 7 بار پڑھیں یا 11 بار پڑھیں۔ کوشش کریں اول اور آخر اتنی بار درود پاک تو لازمی پڑھیں، اور اس کے بعد آپ لوگوں نے دعا ایک اچھے انداز میں مانگنی ہے۔ اللہ رب العزت میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک اپنے شان خدائی کے صدقے معاف فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ پاک کے 99 بابرکت ناموں میں سے کوئی 2 نام ضرور کمنٹ سیکشن میں ٹائپ کریے گا۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔